लगाओ कि कौन थे जिन्होंने हुसैन को शहीद किया था, कौन थे वो जो मातम कर रहे थे, कौन थे वो जो सीने पीट रहे थे, कौन थे जो आंसू बहा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूं तो 4 जूते मारो मुझे। ये मैं तारीख को बाब आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि वो लोग थे कौन। शियाओं की मतबर किताब मक्तल नुमा सफर नंबर 83 पर जाके खुतबा देखिए। शेख मुफीद इनके बहुत बड़े अल्लामा गुजरे अल इरशाद, उसने अहले बैत के हालात पर किताब लिखी। अल इरशाद की जिल्द नंबर 2 में उसने सारे वाक़यात को कलमबंद किया, उस बात को भी नकल किया। शियाओं के ही बहुत बड़े अल्लामा मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जिलाउल उलूम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 223 पर भी इस खुतबे को लिखा। और एक किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, बाकी किताबें तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर है क्योंकि सारी किताबें इतनी लेकर सफर नहीं कर सकता मैं। एक किताब है यहाँ जो मैं उस दिन भी दिखाया था, यह है माली सिबतैन, ईरान से छपी है। इस किताब के अंदर वो खुतबा है कि जनाब ज़ैनब ने क्या खुतबा दिया। सफा नंबर आई है इस किताब का, जिन नंबर इसकी 2 है और सफा नंबर इसका 180 है। सफा नंबर 180 पर खुद सुर्खियां कायम की गई। खुतबा दुख्तर ज़हरा यानी हज़रत फातिमा की शहजादी का खुतबा। हज़रत फातिमा की शहजादी कौन? हज़रत ज़ैनब। आई अल्फाज देखिए सब अंडरलाइन किए हुए, किसी को शक हो कि मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या झूठी हवाले पेश कर रहा हूँ, आए अपनी आंखों से इस किताब को देख कर जाए। किताब तुम्हारे घर की हमारे घर की नहीं, लिखने वाले तुम्हारे अल्लामा तुम्हारे इमाम। हज़रत ज़ैनब खुतबा देते कहती है, ऐ अहले कूफा, ऐ मकरो फरेब के पले हुए, तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके। क्या जुमले? तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके। तो अब किसी को रोता हुआ देखो, सीने फाड़ते हुए देखो तो रोकने की कोशिश भी मत करो। ये ज़ैनब की बद्दुआ है तो क़यामत तक इनके साथ है, हमें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके, तुम्हारा ये गिरिया कभी बंद ना हो। तुम्हारी मिसाल उस औरत जैसी है जिसने सूद को काटने के बाद अपने काटे हुए सूद को रेजा रेजा कर दिया। तुमने भी ईमान की कसमें खाई, फिर उसे गारत कर दिया। अब कौन नहीं जानता कि तुम्हारे ईमान की बुनियाद मकर फरेब थी? वो कौन सी बुरी खसलत है जो तुम में नहीं? ये मोहब्बत अहले बैत के ठेकेदार बने बैठे। ये जनाब ज़ैनब कह रही है, शहजादी कौन की शहजादी कह रही है कि तुम्हारा हाल ये है कि वो कौन सी बुरी खसलत है जो तुम में नहीं। खुद शनाई तुम्हारा शेवा, यानी खुद अपने आप से अपने आप को खूब पारसा कहना, तारीफें करना, ये तुम्हारा तरीका और शेवा है। तकब्बुर और खुशामत तो तुम्हारा तुर्रा इम्तियाज। अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो और तुम पर दायमी अज़ाब आए, तुम दायमी अज़ाब में मुब्तला हो जाओ। हमें ज़बा भी किया तुमने और अब तस्वीर भी बहाते हो। कत्ल हमें तुम नहीं किया, मारा भी तुम्ही ने, अब आंसू भी तुम्हें बहाते हो। बाखुदा तुम्हें रोना भी चाहिए, तुमसे ज्यादा रोने का सजावार कौन है? जितना रो सकते हो रो और कम से कम जिंदगी में हंसो। तुमने दायमी लानत और ना मिटने वाली आर हासिल की है। दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं जो तुम्हारे इस दाग को धो सके। ये वो पाप है कि तुम कयामत तक भी रो तो ये पाप धुलने वाला, तो जो पाप बकौल शहजादी कौनैन की शहजादी के धुल नहीं सकता, तो हम क्यों उनको बोले भैया मत करो यार, धुल जाएंगे तुम्हारे पाप। पीटो मारो काटो जो करना है करो भाई, हम नहीं रोकते। आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या खुतबा दिया इसी किताब का, सफा नंबर 190। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे खिताब करते कहते वही लोग कूफा के जब रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पीट रहे हैं और कह रहे हाय अफसोस हमसे गलती हुई, हमने खत लिखे, आप बुलाया इमाम हुसैन को। अहले अयाल की मोहब्बत ने हमें इतना मजबूर किया कि हम इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए। दौलत के एवज हम ऐसे अपनी ईमानों को बेच चुके कि हमने खुद इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, मगर अब हम तौबा करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन माफ कर दीजिए। तो ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं, आइए शिया किताब कहती है, आपने फरमाया ऐ लोगों जो लोग मुझे पहचानते हैं सो पहचानते हैं और जो मुझे नहीं पहचानते सुनो मैं अपना तारुफ पेश करता हूँ। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूँ। मैं वो मजलूम हूँ जिसकी मस्तूरात को सफर में लूट लिया गया। मैं वो बेकस हूँ जिसके ख़याम को नजर आतिश कर दिया गया। मैं वो गरीब हूँ जिसका माल गारत कर दिया गया। मैं वो तना हूँ जिसकी माँ और बहनों फूफियों और मस्तूरात को मेरे सामने रसन बस्ता किया गया। रसन बस्ता यानी जंजीरों और रस्सियों में जकड़ा गया। मैं वो यतीम हूँ जिसके बाप को किसी जुर्म और इंतकाम के बगैर दरिया फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा तुमने शहीद किया। मैं उस मजलूम का बेटा हूँ जिसने जेर खंजर भी दामन सब्र हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे इस पर फक्र है, मेरे फक्र के लिए ता क़यामत यही काफी है। ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने, अब जुमले सुने, ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने मेरे बाबा को कूफा आने की खातिर खुतूत लिखे। तुम ही थे खत लिखने वाले और फिर तुम ही ने उनको धोखा दिया। तुम जानते हो ना कि तुमने मेरे बाबा से वफा के वादे किए थे, मेरे बाबा से बैत की थी, फिर तुम ही ने उनसे जंग भी की। लानत हो तुम्हारे इस अमल पर जिसके नतीजे में तुमने फर्जंद रसूल को प्यासा ज़बा किया। भला किन आंखों से इस वक्त नबी कौनैन का सामना करोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुम मेरी औलाद के कातिल हो। समझ में आ रहा है कातिल कौन थे? वही आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर कहते हैं अंधेरा कायम रहे, ये कातिल। और आज ये है कि ये उल्टा अहले सुन्नत को कहते हैं तुम नाज़बी हो, तुम खारजी हो। अबे खारजी नाज़बी तो तुम हो जिन्होंने खुतूब देकर बुलाए, तुम हो जिन्होंने इमाम हुसैन और अहले बैत को कत्ल किया। और तुम्हारी किताबें कह रही। लेकिन आपने ये कत्ल हमारे खाते में डाला कि इमाम हुसैन को कत्ल शियों ने किया था, लेकिन तुम्हारी बदबख्ती ने तुम्हारा साथ फिर नहीं छोड़ा। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बदबख्ती ने साथ नहीं छोड़ा कि तुमने लिख दिया कि हुसैन के कातिल जो थे वो उमर इब्न साद था, वो हुसैन बिन नमीर था, वो मोहम्मद बिन अशज था। जब तुमने नाम लिख दिए तो अब बताना तो पड़ेगा ना कि उमर इब्न साद किसका बेटा था। ये साद बिन अबी वकास का बेटा था, वो साद बिन अबी वकास जिसे आपने इस्लाम मुबशरा में शामिल किया। इमाम हुसैन के कातिलों में मोहम्मद बिन अशज खड़ा है। आपको बताना पड़ेगा ये पहले खलीफा का भांजा है। कातिलों के शजरे हम तुम्हारे घर से निकालेंगे। जिसने हुक्म दिया वो माविया का बेटा, जो लश्कर लेके गया और जिसने सबसे ज्यादा मलूनियत की थी इब्न ज़ियाद मलऊन ने। आज की मजलिस में एक ऐसा अहम नुक्ता जिस पे मुद्दत से शियत भी परेशान तरीके से खड़ी है कि आखिर कूफे के बेवफाओं ने हुसैन को खत लिखे थे।
بے وفائی کسی اور نے کی تھی, خطوط کہیں اور سے گئے تھے. آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا. 90 سال عمر ہو, زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں, کوفہ بنتا دیکھا ہو, قبیلوں کی ساری. سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے. جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ, حسن موجود تھے مدائن میں, تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو گے. کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی, تلواریں اٹھا لی, انتہائی جذباتی تقریریں ہوئی سلیمان کے گھر میں. سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں, اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور پہ بڑا جذباتی ہوتا ہے, اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں, حجت کا ساتھ دینا ہے, امام کا ناصر بننا ہے. ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا. کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے. یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے, انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے, میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی, جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا. حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا. ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے, یا دوسرے کونے سے مسلم اوسدہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ادھر سے ہانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ, ان لوگوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی ہے وہ جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے. بڑی توجہ سے گفتگو سنیے. 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام, اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو. ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے, اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 خط کیے. علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے, یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل ہو گئی. ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے. یہ ذہن میں رکھیے جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں. امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں, کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 رستے یزید نے بھیجے ہیں, یا بیعت لے یا سر لے, اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا. امام حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور سر مدینے میں دینا نہیں چاہتے تھے, لہذا امام حسین نے ہجرت کر لی. ہجرت امام حسین نے جب کی تو امام حسین مکہ آ کے بیٹھ گئے. یہ مکہ میں امام حسین کا قیام جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے. مسلسل امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے, اور مکہ میں کسی اپنے دوست کسی نوکر کے گھر نہیں, جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہے تھے, کیونکہ مکہ میں جناب خدیجہ کا محل تھا جس کی چابی حسین کے گھر میں پڑی ہوئی تھی. مولا امام حسین آ کے بیٹھ گئے مکہ میں, اور اب 150 لوگوں نے جب پتہ چل گیا نا, تو اب اگر یہاں علی کے شیعہ تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ کے بھی ابھی لوگ باقی ہیں. ان میں کردار ہمیں تاریخ نے بتایا ہے, مسلم ابن عمر یا مسلم بن حالی, یہ نام بتایا ہے. یہ یزید کا جاسوس تھا. اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں سے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھے ہو کے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے. اس نے فوراً کہا کہ تم بھی ایسے کرو کہ اپنے لوگوں سے حسین کو خط لکھواؤ. اب دیکھیے گا, اب محمد بن اشعث جودہ کا بھائی, اور وہ اشعث جس نے مدائن میں مولا حسن سے دھوکہ کیا تھا, اس کا بیٹا, اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے وہاں سے خطوط لکھے, جن خطوط کے آخر میں انہی لوگوں کا نام لکھ دیا جنہوں نے سلیمان کے گھر میں خطوط لکھے تھے. اب دیکھیے گا تاریخ میں دھوکہ کیسا ہوا ہے. جو سلیمان کے گھر میں شیعوں نے خطوط لکھے تھے, سلیمان نے کہا کہ کیونکہ امام کا پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم قاصد بھیجیں, یہ امامت کی شان کے خلاف ہے کہ امام مکہ آئے ہوں اور ہم کسی قاصد کے ہاتھ اپنے خط بھیجیں. اٹھو اپنے اپنے خط لے کے مکے جاؤ. 150 لوگ خطوط کے ساتھ مکہ پہنچ گئے. مکہ میں امام حسین کو کوفہ کے تمام حالات سے باخبر کر دیا. مولا امام حسین نے تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی کوفہ نہیں جاؤں گا, میں بھیجتا ہوں مسلم کو, تم پہلے مسلم کے ہاتھ پہ میری بیعت کرو. اب مولا امام حسین نے جب کہا نا کہ مسلم آئیں گے, مسلم بیعت لیں گے, اور مسلم کے بعد میں آؤں گا, انہوں نے فوراً پہنچے کوفہ میں, کوفے میں جا کے اعلان کروایا حسین کے ظفیر آ رہے ہیں. اب علی کے نوکروں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے, ادھر علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے, علی کے محب تیار ہو رہے ہیں, حسین کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں. جب مولا مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار جو تھے یہ مدائن میں تھے, لیکن ان کا گھر کوفہ میں تھا. بور تو نہیں ہو رہے آپ, یہ کوفہ میں تھے. جناب مختار کو جب مسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ مسلم آ رہے ہیں, تو جناب مختار فوراً مدائن سے کوفہ پہنچ جاتے ہیں, اور کوفہ شہر کے باہر آ کے جناب مسلم کا استقبال کرتے ہیں. جناب مسلم کو لے جا کے جناب مختار پہلا پڑاؤ, پہلے مہمان کوفہ میں جناب مسلم جناب مختار کے گھر بنتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال بہت ستائے گا,
وہ سوال کا جواب میں کوشش پوری کر رہا ہوں کیونکہ نیلسن مجلس کے لیے جانا ہے، تو ورنہ میں مجلس کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جو رک جائے گی وہ کل ایک سوال جو بنتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ کہاں تھے؟ جب جناب مسلم بے یارو مددگار کوفہ میں رہ گئے تو مختار کہاں تھے؟ مسلم بن اوجہ کہاں گیا؟ عابد شاکری کہاں گیا؟ حبیب بن مظاہر کہاں گیا؟ یہ سوال ابھرے گا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی پھر جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا راز تھا جس کا مورخ نے فائدہ اٹھا کے حسین کے ہر ساتھی کو بے وفا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا سارا کوفہ پھر گیا تھا، سب نے ہی دھوکہ کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے گلے پہ ایک الزام لٹکایا جا رہا ہے حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔ مورخ نے بہت باریک بینی سے کام لیا ہے کہ قتل حسین کوفہ کے شیعوں کے کھاتے ڈالا جائے، اور اسی باریک بینی کے لیے معاویہ یزید نے کہا تھا اپنے لوگوں سے حسین کے نوکروں کے نام پہ خط لکھواؤ کہ بلواؤ حسین کو نوکروں کے نام پہ، پھر آگے ہمارا لشکر ہوگا وہ حسین کو قتل کر دیں گے، تاریخ سے لکھوا دیں گے نہ ہم نے بلایا تھا نہ ہم جانتے تھے، وہ تو اپنے شیعوں کے کہنے پہ آئے تھے، جیسے شیعوں نے علی کے ساتھ علی کے لشکر میں بے وفائی کر دی تھی، حسن کے ساتھ کر دی تھی، انہی نے تو حسین مار دیا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آگے حسین جیسا امام ہے۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا، بات یہیں تک آج کی حد تک رک جائے گی، اور کل یہاں سے ہم نیا موڑیں گے وہ کہاں تھے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، اور جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں رک گئے تو کوفہ میں اس کے راز کیا تھے، اور یہیں سے کیسے گفتگو تو میں موضوع میں بڑی ایک جلدی میں نے کہا کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ان کے کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے منبر کا ادب ملحوظ خاطر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں۔ جو زیاد اس کا یہ بیٹا نا عبید اللہ اس کا نام ہے، اس کو ابن زیاد کے نام سے مشہور جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد باپ کے نام سے مشہور نہیں تھا، اس کو زیاد ابن سمیہ کہتے تھے ماں کے نام سے، کیونکہ باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا، ماں کے نام سے عرب میں مشہور کر دیا گیا تھا بڑا ملاؤں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امام کا قاتل حرامی ضرور ہوتا ہے، یہ بات طے ہے، معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کے نام سے مشہور تھا انتہائی بد فطرت، بد خصلت، بد کردار، بد مزاج۔ آخر حاکم شام کو کسی نے بتایا تھا کہ تو نے عمر بن عاص جیسے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اگر تو زیاد کو بلا لینا تو وہ تیرا پورا ساتھ دے گا، لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھا، وہ حاکم شام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو یہ سازش دے کے بھیجا، اس نے کہا تو زیاد کو تیار کر کے کسی طریقے سے میرے پاس لے کے آ۔ جب اس نے زیاد کو لے کے آیا کہ تجھے حاکم شام ملنا چاہتا ہے، اس نے اپنے دربار میں بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آج میرا ایک بچھڑا ہوا بھائی مل گیا۔ جب یہ دربار میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تو حاکم شام کا بھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کا بھائی نہیں۔ اس نے 4 لوگوں سے دربار میں گواہی لی کہ اس کا باپ میرا باپ ہے، اور یہ تاریخی حقائق ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے۔ اور اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو کاندھا مار کے کہا تھا کہ تو مجھے یہاں گالیاں دلوانے کے لیے لے کے آیا تھا، کہ یہ گالی ہے نا کہ بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس نے 4 لوگوں سے قرآن پہ قسم دلوائی، اور وہ بات آپ کبھی ممبر کے علاوہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں پورا آپ کو واقعہ سنا دوں گا کہ انہوں نے کس انداز میں گواہی دی اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ بھائی کے رشتے سے جوڑا، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میرا بھائی ہے۔ تو قاتل حسین تو تمہارے بھائی تھے، تو اگر تم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے تو پھر ہم لعنت کریں، تمہیں تکلیف کیا ہے؟